الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المتبعا وعلى ثم لأتباعهم من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. صدق الله المولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اپنے سامنے تلاوت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے جو بیت اللہ شریف کے تعمیر کعبہ کے بعد آپ نے اللہ کے حضور میں فرمائی. عرض ہوئی: ربنا وابعث فیہم رسولا. اس عظیم شان رسول کو ہم میں مبعوث فرما. پھر اس رسول کی جو تم مبعوث فرمائے اس کی ڈیوٹیز کا ذکر، ان کے کاموں کا ذکر کہ یتلو علیہم آیات، تیری آیات کا تلاوت کرے، ان پر پڑھے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک اور صاف کرے. 4 ڈیوٹیز کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور کئی مرتبہ آئے مختلف انداز میں قرآن حکیم کے اندر نقل کی گئی. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اس مضمون کو کئی دفعہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا ہے. ماہ ربیع الاول کا یہ عظیم الشان مہینہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، حضور کی آمد کا مہینہ ہے. اس کی برکتوں اور رحمتوں کا سب سے بڑا نظارہ ہی یہ ہے، اب چاہے جو لوگ سیلیبریٹ کریں یا نہ کریں، ایک وہ قوم ہے جو سیلیبریٹ کر رہی ہے میلاد النبی بند کر دے اسے، اور ایک وہ قوم ہے جو سیلیبریٹ نہیں کر میلاد النبی سیلیبریٹ نہیں کر رہی، نہیں منا رہی. 2 گروہ ہیں مختلف، لیکن یہ تو طے ہے کہ ذکر مصطفیٰ دونوں گروہ کر رہے ہیں. حضور کا ذکر جو ہے کوئی میلاد النبی کے باب سے کر رہا ہے، کوئی سیرت النبی کے باب سے کر رہا ہے کہ نہیں؟ ماننے والے بھی یعنی میلاد النبی کے منانے والے بھی، اور میلاد النبی کے نہ ماننے منانے والے بھی. بھائی وہ ہم محفل کر رہے ہیں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باب سے، وہ گفتگو کر رہے ہیں سیرت النبی. بات ایک ہی ہے. بات کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ بات رسول اللہ کی جائے. بس بات اتنی سی ہے کہ رسول اللہ کی بات کی جائے. تو یہ ماہ مبارکہ اس لیے برکتوں نعمتوں کے ساتھ ہم مرطوب ہوتا ہے کہ اس میں وہ لوگ جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال کیونکہ کلام مجید نہیں پڑھتی، اللہ کلام جو قوم نہیں پڑھتی ہے، یہ دیکھیں نا مسجدوں کے اندر رکھے ہیں، گھروں کے اندر پڑے ہیں، اس کو جو پورا سال ہاتھ نہیں لگاتے، وہ اس ماہ مبارکہ میں
اس طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے پڑھیں گے؟ جو کلام مجید نہیں پڑھ رہے، پڑھتی ہے تو سوئم میں پڑھ لیں گی، 10ویں میں، 13 پہ، ابا جی کی بسی پہ، یہی رہے گا کلام مجید سے تعلق کہ بھائی اس کو اصحال ثواب کر کے آپ نے بھیجنا ہے، اس سے آپ نے مسائل سیکھنے ہیں، اس سے اپنی معاشرتی، معاشی، دینی، دنیاوی زندگی کو درست کرنا ہے۔ اتباع وہ اس امت کے اندر، اس امت کے زوال کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ عبادت نہیں کرتی، عبادت کی کمی زوال امت کی وجہ نہیں ہے، زوال امت کی وجہ جو ہے معاملات میں بے ایمانی ہے۔ عبادت تو کر رہی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہی ہے، 5 وقت کی بھی نمازی آپ کو ملیں گے، روزے کے پابند بھی ملیں گے، لیکن کیا ہے، یہ جھوٹ بھی بولتی ہے، یہ ملاوٹ بھی کرتی ہے، یہ اللہ رسول کے نام پر وعدے کر کے جو ہے وعدہ توڑ دیتی ہے، امانتوں کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو شہر کراچی کے اندر کوئی بھی بازار ہو، اس بازار میں کوئی ایک دکاندار یا کوئی ایک دکان الا ماشاءاللہ کوئی ایک دکاندار خریدار آتا ہو جس مارکیٹ کے اندر روز و شب صبح شام آنے والا، مستقل پیمانوں پر آنے والا ایک ریگولر گراہک آ کر وہ کسی مارکیٹ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس دکان سے لو، یہ سب سے زیادہ صادق اور امین ہے، الا ماشاءاللہ۔ شہر کراچی کے اندر ایسے لوگ ملے، ورنہ اصول تجارت بھی ویسا نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ زوال کی اصل وجہ یہ ہے، زوال کی یہ وجہ نہیں ہے کہ عبادات کے اندر کمی آتی ہے، آپ کے معاملات انسانوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، آپ کی زبانیں، آپ کا باطن آپ کے ظاہر کے ساتھ نہیں ملتا ہے، یہ اصل وجہ ہے۔ تو یہ ایک برکت والا مہینہ اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی ولادت، مساعدت یہ ہے ہی برکت، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو قوم پورے 11 مہینے کبھی سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کتاب کو پڑھتی ہی نہیں ہے، حضور کی اس سیرت مبارکہ کو پڑھتی ہی نہیں ہے، وہ قوم اس ماہ مبارکہ کے اندر سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چاہے وہ میلاد النبی کے باب میں ہو، چاہے سیرت اور خصائص کے باب میں ہو، یا خصائل مصطفیٰ یا شمائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے باب میں ہو، اس ماہ مبارکہ میں لازماً ہر آدمی سن رہا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور صرف اصول برکت کے لیے نہیں کہ آپ نے سن لیا، واہ واہ سبحان اللہ کر لی، مقصد اصل ہے کہ آپ نے اس سیرت کو سنا ہے، اب آپ اس پر عمل کتنا کر رہے ہیں۔ صرف سننا نہیں ہے، سن کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ دینا یا 500,000 روپے کا خرچہ کر دینا، یہ مقصود نہیں ہے۔ مقصود جو ہے یتلو علیہم آیاتک، اس آیہ مبارکہ کا مقصود یہ ہے کہ وہ یزکیہم، وہ اپنی تلاوت کی ہوئی آیات سے، کتاب و حکمت کی تعلیم سے اس امت کو پاک فرما رہا ہے۔ اس رسول کی یہ ڈیوٹیز ہے کہ وہ انہیں پاک فرما رہا ہے۔ یہ 4 قسم کی ڈیوٹیز مختلف آیات کو مختلف انداز میں اللہ، لیکن یہی 4 ذکر اللہ رب العزت نے پہ در پہ مختلف آیات میں مختلف مقامات پر کیے ہیں۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث مبارکہ ایک مجلس میں آقا علیہ السلام تشریف لائے، اہل مجلس 2 قسم میں ٹوٹے ہوئے تھے، یعنی بٹے ہوئے تھے۔ ایک وہ قوم تھی جو مسجد کے گوشہ کے اندر عبادات میں، ذکر، اذکار اور دعاؤں میں مشغول تھی، اور ایک قوم تھی جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دین کو سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ حضور سرور کائنات مساجد میں معمولات انسانی یا مسلمانی کیا ہونے چاہیے یہ سوچنے چاہیے۔ دنیاوی اغراض لے کر بیٹھتے ہیں لوگ، باتیں دنیاوی، مسائل دنیاوی، ادھر ادھر کی نفوذ۔ یہ نفوذ کا لفظ جو ہے قرآن حکیم کے اندر نون، خا، واو، دال کے ساتھ بھی آیا ہے۔ ٹھو لگانا ایک دوسرے کی معذرت برائی، حالانکہ ہم جلیس ہے۔ جب آپ ایک ہم جلیس ہو کر بیٹھتے ہیں، ایک ہے آپ کے پڑوسی کا، ایک ہے ہم جلیس کا، جو آپ کے مجلس کا ساتھی ہے، اس کا وہ پہچاننا چاہیے انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور پر۔ کاندھے کے کاندھا ملانے والی قوم
اگر ملانے کے بعد ان کا دل نہیں مل رہا ہے تو ہے نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز میں آپ کو کاندھا ملانے کا حکم کہ رگڑ پیدا ہو۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اتنی رگڑ کہ ہماری یہ جو قمیضیں تھیں یہ اتنا جوڑ کے کھڑے ہوتے کہ بعض دفعہ پھٹ بھی جاتے، اتنی ایسے جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے، یا تو کونیاں پھیلا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ چپک کر پڑا ہے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، ان کی عبادات کے ساتھ ان کا معاملہ یہی ہے، بس جلد از جلد سلام پھیرا جائے اور یہ بازاروں کی طرف لوٹ کر چلے جائے۔ اس لیے نہ ان کو لباس کا خیال ہے، نہ ان کو وضو کا خیال ہے۔ حالانکہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے وضو کو درست کروں، تمہارے وضو کی وجہ سے امام پر جو ہے وہ قرات متشابہ ہو جاتی ہے، اب جلدی جلدی آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، گر جاتا ہے بھاگتے کے۔ آپ کو جتنا ملا نماز کے لیے بس وہاں سے پڑھ لے، اور جو رہ گئی ہے اس کو جو ہے آپ مسبوق ہو گئے، ثابت ہو گئے، آپ جو ہے اس کو بتا دیں، پڑھ لے، بھاگ کرنا ہے۔ یہ شریعہ مبارکہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اب حضور سرور کائنات تشریف لائے تو مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے تھے 2 گروہ کے اندر تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک گروہ ہے جو عبادت میں مشغول ہے، دعائیں کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دین کی تعلیم پر بات کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے۔ کریم آقا کا یہ جملہ مبارکہ آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہے کہ حضور نے دونوں گروہ کی تحسین فرمائی، خوش ہوئے کہ ایک اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ ذکر اذکار۔ اچھا، اصحاب کا یہ دستور رہا کرتا تھا، یہ حدیث مبارکہ جس میں حضور آئے اور آقا علیہ السلام نے دیکھا، حضور آئے اور حضور نے دیکھا، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، صحابہ کرام کیا بات کر رہے ہیں دین کی تعلیم میں؟ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یہ گفتگو چل رہی ہے اصحاب کی۔ مجلسیں کس قسم کی ہوتی تھی؟ وہ ذکر کی، ایک تو وہ ہے نا جو ذکر اذکار اور دعائیں کر رہے ہیں، عبادت نمازیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ایک وہ ہے جو دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اس دین کے سیکھنے اور سکھانے میں ہو سکتا ہے نماز کی بات ہو سکتا ہے زکوٰۃ کی بات ہو، اور دوسرے مسائل پر بات ہو رہی ہو سکتا ہے۔ ہم حدیث کو اگر دیکھیں تو اس میں ایک دین کے سیکھنے کی تو وہاں پر فضائل انبیاء بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ دوسری روایت ہے، حضور تشریف لائے اور اصحاب کو دیکھا کہ وہ وہاں میں گفتگو ہے، ایک مجلس جو مسجد نبوی میں صرف دین کے سیکھنے کے لیے بیٹھا کرتی تھی، وہ اس مجلس کے اندر بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے کہا آدم جو ہے وہ صفی اللہ ہے، عیسیٰ جو ہے وہ روح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے علیہ السلام۔ حضور سرور کائنات ان کی گفتگو سنتے ہوئے تشریف لے آئے اور آپ نے ان کی گفتگو کو سن لیا ہے، آپ نے ان کی گفتگو کو سن لیا۔ اب چاہے قریب سے سنا چاہے دور سے سنا، کوئی اختلاف نہیں۔ حضور کے ایسے معجزات بھی سیرت کی کتابوں میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ایک آدمی اپنا سوال اپنے سینے میں دبا کر آیا ہے اور اس نے آ کر سوال حضور کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ کریم آقا نے فرمایا تو اگر چاہے تو اپنا سوال بتا، اور اگر چاہے تو تیرا سوال بھی میں بتاؤں اور جواب بھی میں تمہیں دے دوں۔ یہ ہے کہ آپ سینے میں دبا کر آیا ایک بندہ، اور کیا یہ آپ نے قرآن حکیم ہے فرقان مجید عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ جو تم گھر میں چھپا کر آتے ہو نا اس کا بھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جو گھر میں چھپا کر عیسیٰ فضائل انبیاء اگر پڑھے جائیں تو فضیلت میں سب سے اعلیٰ درجہ حضور سرور کائنات کا ہے۔ اور کوئی حدیث صرف یہ نہیں کہ صرف حدیث سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس رفعت ذکر کا خود قرآن مجید نے ذکر کر دیا ہے۔ ایک آیت میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اچھا، رفعت کے لیے اب ضروری یہ بھی ہے، ایک ہے نا کہ ایک دفعہ بلندی دے دی بس یہاں پر آ کر ختم ہو گئی، لیکن شان محمدی ایسی نہیں ہے، شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نہیں ہے کہ ایک بلندی آپ نے ایک مقام پر ایک بندے کو بلند مقام پر کھڑا کر دیا بس یہ اس کی بلندی ہے۔ نہ، حضور کی بلندی یہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا زمانہ پہلے سے بہتر ہو رہا ہے، یعنی بلند سے بلند تر۔ اس لیے جب حضور سرور کائنات سے پوچھا گیا یا رسول اللہ 70 مرتبہ صبح اور 70 مرتبہ شام آپ استغفار کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے ذریعے تو امت بخشی جائے گی، آپ کے ذریعے تو امت، تو آپ یہ 70 تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ جو مقام صبح ہے شام میں اس سے بلند مقام ہے،
جو مقام شام میں ہے وہ جو ہے رات میں اس سے بلند مقام ہے، اگلے دن ایک نئی شان ہے، نئی آن ہے سرور کائنات کی. تو یہ حضور کی شان ہے. اب یہ محافل حضور سرور کائنات کی اس حیات مبارکہ کے اندر، اس حیات طیبہ کے اندر، اس حیات ظاہرہ کے اندر اکثر اور بیشتر لگا کرتی تھی. مختلف روایات میں صرف 2 روایات پڑھ رہا ہوں. ایک میں صحابہ کو گروہ میں منتقل ہوتا ہوا دیکھا کہ پہلا گروہ ذکر اذکار کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، اور دوسرا گروہ مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے دین کی بات کر رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے. اب صرف اگر اس کو دیکھا جائے دوسری روایات میں ہو سکتا ہے نماز کے مسائل بھی ہوں، زکوٰۃ کے مسائل بھی ہوں، دوسرے اور بہت سارے مسائل ہوں، معاشرت کی تجارتی جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، حلال اور حرام کی گفتگو ہو رہی ہوگا. ان مجالس میں یہ گفتگو بھی ہوتی ہوگی. لیکن ایک روایت اس ماہ مبارکہ کے حساب سے اس فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور تشریف لائے، وہ ذکر جو کر رہے تھے، وہ لوگ جو دین سیکھ رہے تھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے. حضور نے ان کی باتوں کو سن لیا. فرمایا تم نے کہا آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کریم اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے. تم نے جو کہا بالکل صحیح کہا ہے. حضور نے اس کی تمہیں حضور تصدیق، پرانی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں. پچھلی کتابیں ہیں ان کی آپ تصدیق فرمانے والے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا کہ یہی ہے جیسا تم نے کہا. آدم ایسے ہے، موسیٰ علیہ السلام کریم ہے، ابراہیم خلیل ہے، عیسیٰ روح ہے، اور جو ہے عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے. تم نے ٹھیک کہا ہے، لیکن جانتے ہو میں کون ہوں؟ اپنا تعارف اللہ کے رسول نے فرمایا جانتے ہو میں کون ہوں؟ وانا محمد اور حبیب اللہ ہوں. میں محمد حبیب اللہ ہوں. یہ مجلس صدی ہے ایک طرف، ایک مجلس صدی ہے جو نماز بھی پڑھتی ہے، دعائیں بھی کر رہی ہے، آوازاری بھی کر رہی ہے. حضور نے اس مجلس کو بھی اچھا فرمایا، اس مجلس کو بھی اچھا فرمایا. اور پھر ان دونوں مجلسوں کا تقابل کرنے کے بعد حضور سرور کائنات نے فرمایا اب یہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہ چاہے تو ان کی دعا قبول کرے، چاہے تو نہ کرے. ہے کہ نہیں؟ کوئی آپ زور زبردستی سے اپنی بات اللہ سے منوا سکتے ہیں؟ آپ کی کیا مجال ہے؟ آپ کہیں کہ میں نے 100 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگا ہے تو اللہ دے گا ہی. معاذ اللہ مجبور ہو گیا اللہ؟ دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے. اچھا ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھ کے مانگا ہے تو دے. بھئی ایک چونٹی ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر قحط پڑ گیا ہے. اب سلیمان علیہ السلام اپنی امت کو لے کر نکلے ہیں دعا کے لیے کہ بارش برسائی جائے. آپ جب میدان کے اندر تشریف لائے تو دیکھا ایک چونٹی ہے جو دعا کر رہی ہے. ایک چونٹی ہے، فرمایا واپس پلٹ جاؤ کہ اللہ نے اس چھوٹی سی چونٹی کی دعا کو قبول کر لیا. وہ مانگ کیسے رہی ہے کہ اے مالک پیدا کیا ہے تو پانی تو پلا. جب تو نے پیدا کیا ہے تو پانی تو پلا. اللہ نے اس کا یہ جملہ بڑا آوازاری کے ساتھ تھا، عاجزی انکساری کے ساتھ تھا، پسند آ گیا. پسند کے لیے نہ چہرے کی اچھے ہونے کی ضرورت ہے، نہ لباس فاخرانہ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ نوافل کی ضرورت کہ 1000 رکعت پڑھیں گے تو دیں گے. نہ بابا ایسا نہیں ہے. یہ جو پسند آ جائے اللہ قبول فرما دے، یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اس لیے قیامت کے دن جو بخشش امت ہوگی وہ ان کے اعمال کی نہیں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ میں بڑا نامہ عمل ایک دفتر لے کر جاؤں گا تو اس وجہ سے بخشا جاؤں گا، نہ، اللہ کے کرم اور فضل کی وجہ سے. جو شخص بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی مہربانی کی وجہ سے جائے گا. ورنہ اگر اس نامہ عمل ہی کو توڑ لیا جائے، اگر نمازوں ہی کو دفتر کو کھول لیا جائے تو کھولو بھائی نماز کا دفتر، تم کہتے ہو بڑا نامہ عمل لے کر آئے، کھولو. تو پھر تمہاری ظاہری کیفیت والی نماز بھی ظاہر کر دی جائے گی. تم نے جمعہ پڑھا ہے 2 رکعت، یہ ظاہر ہے تم اللہ اکبر، کھڑے بھی ہوتے ہو، بیٹھتے بھی ہو، رکوع بھی کرتے ہو، درود بھی پڑھتے ہو، تشہد بھی پڑھ رہے ہو، سب کام کیا تم نے. یہ ظاہری کیفیت تھی. اور تمہاری باطنی کیفیت بھی جو ہے وہ ظاہر کر دی جائے گی کہ جب تم نماز پڑھ رہے تھے تو کتنا حساب تمہارے ذہن میں چل رہا تھا. رکوع میں تم کہاں تھے، سجدہ کہاں کر رہے تھے. تمہارے دل میں یہ خیال تو نہیں تھا کہ میں یہ فاخرانہ لباس پہن کے جا رہا ہوں تو فلانا آدمی مجھے دیکھے کہ بھئی کیا خوبصورت لباس پہن کر جا رہا ہے، کیا ایک خوبصورت انداز میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے. تو پھر قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیش کیے جائیں گے اللہ کے حضور میں، اور اللہ فرمائے گا جہنم میں پھینک دیا جائے.
جس کے لیے تم نے عبادت کی ہے اس سے مانگو، جس کے لیے تم نے عبادت کی ہے کیا کرو، اس سے مانگو۔ دکھانے کے لیے کر رہے تھے، اس سے مانگو جا کر۔ اس لیے فوائد للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایک وہ لوگ جو حالت نماز پڑھتے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اس کی وجہ ہے ساہون، اپنی نمازوں پر توجہ نہیں ہے۔ دوسرا یراؤن، نمازوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، پتہ چلے کہ دیندار ہیں، اہل مولا یہ سمجھے کہ دیندار ہیں۔ یراؤن اور ساہون، ایک تو غفلت برتتے ہیں اپنی نمازوں میں، نہ ان کو رکوع پورا آتا ہے، نہ قیام پورا آتا ہے، نہ سجدہ پورا آتا ہے، ان کی نمازوں میں جو ہے وہ کمی ہے۔ اور دوسرا یراؤن ہے، وہ دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت صاحب تو بڑے نیکوکار ہیں، بڑا آوازاری کرتے ہیں، نماز کی بڑی پابندی ہے۔ دو چیزیں تو حضور سرور کائنات نے فرمایا اللہ چاہے اس پہلے گروہ کو جو عبادت کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ دوسرا گروہ ہے جو دین کی تعلیم، تو حضور سرور کائنات نے تحسین فرمائی اور اس محفل کے اندر بیٹھ گئے جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ فرمایا انما بعثت المعلم، بعثت المعلم، میں اس دنیا میں مبعوث کیا گیا بحیثیت پیغمبر اور کیا معلم انسانیت بنا کر۔ تو حضور سرور کائنات جو دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے ان کے درمیان میں بیٹھ گئے۔ جیسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کے اندر آیا ہے صرف اس ارادے کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، جو شخص مسجد میں آیا ہے جس ارادے کے ساتھ، کیونکہ مسجد میں آنے والوں کے ارادے بھی جو ہے نا وہ شرط ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، پہلی روایت بخاری کی، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جو بھی کام تم کر رہے ہو اس کا تعلق نیت، زکوٰۃ دے رہے ہو تو نیت کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہو تو نیت کیا ہے، حج کر رہے ہو تو نیت کیا ہے، صدقہ خیرات کر رہے ہو تو نیت کیا ہے، مسجد میں آ رہے ہو تو نیت کیا ہے۔ بھائی مسجد میں آ رہے ہیں، نیت ہے کہ بھائی یہ دیکھیں کہ پنکھا کھلا ہے کہ بند ہے، صفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اسی نیت کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کریں، اپنی وٹ قائم کریں، بتائیں کہ ہم محلے کے ساہوکار ہیں۔ نیت کیا ہے؟ تمہاری اعمال کا جو بیس کڑی ہے وہ تمہاری نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس ارادے کے ساتھ آیا مسجد کے اندر، آپ آئے نا تو اس ارادے کے ساتھ آیا کہ بھلائی کی بات سنوں گا، نمبر 1 کیا کروں گا، بھلائی کی نیکی کی بات سنوں گا، اس ارادے کے ساتھ آیا کہ نیکی کی بات سنوں گا یا بھلائی کی بات کروں گا۔ بھلائی کی بات کیا ہے، ضروری تبلیغ، قرآن مجید پڑھیں گے بھلائی کی بات ہے، الف لام میم سے لے کر سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک سب بھلائی ہی بھلائی ہے، تمہاری بھلائی ہے۔ اب تمہاری معاشرتی زندگی وہ قرآن بتا رہا ہے بھلائی ہے تمہاری تجارتی زندگی قرآن بتا رہا ہے بھلائی ہے تمہاری، جنت بتا رہا ہے بھلائی ہے تمہاری، جہنم سے بچا رہا ہے بھلائی ہے تمہاری، والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ تمہارا کلام کیسا ہونا چاہیے، تمہارا دنیا میں تعلق کیسا ہونا چاہیے انسانوں کے ساتھ، بھلائی ہے تمہاری۔ نماز کا حکم دے رہا ہے بھلائی ہے، کیوں دے رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز روکتی ہے فحاشی برے کاموں سے، بغاوت سے، بھلائی ہے تمہاری، پڑھنا تمہارے لیے بھلائی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے، یہ مال اگر آ گیا زیادہ اور فخر آ گیا، تکبر آ گیا، لوگوں کو جو ہے برگلائے کہ میری وجہ سے آیا ہے، تو تم نے دیکھا نہیں قارون کے ساتھ کیا حال کیا ہے، جب حکم آیا کہ بھائی صدقہ اور خیرات بھی کر فقراء پر، تو کہنے لگا یہ تو میری اکنامک پاور تھی، یہی کہا نا اس نے، میری اکنامک پاور تھی، میری سوجھ بوجھ تھی، اس سے میں نے یہ مال حاصل کیا ہے، میں بہتر وزیر خارجہ وزیر خزانہ بن سکتا ہوں، یہ میری وجہ سے ڈالر نیچے آ گیا، یہ میری وجہ سے ترقی ہو گئی، میں اس کو کیوں دوں، یہ تو جو ہے ٹیکس ہے ایک قسم کا جو اللہ کو دیا جائے معاذ اللہ۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا، زمین میں دھسا دیا، تو کہا زکوٰۃ دو، اپنے مال کو صاف کرو کہ جب تمہارے ہاتھ سے نکلے گا تو اس کی محبت تمہارے ہاتھ سے کم ہوگی، تمہارے ہاتھ کا میل کم ہو جائے گا، مال کا میل ختم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دو یہ تمہاری بھلائی ہے، نماز پڑھو تمہاری بھلائی ہے، حج کرو یہ تمہاری بھلائی ہے۔ پورے کا پورا قرآن مجید جہاں پر احکامات دے رہا ہے وہ بھلائی انسانیت کی بھلائی کے لیے، عدل قائم کرو انسانیت کی بھلائی ہے،
ظلم کو روکو اپنے ہاتھ سے. من رہا منکرا، حضور نے فرمایا جو منکرات کو دیکھے تو اس کو چاہیے فلیغیرہ بیدہ، اپنے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو دل میں تو برا جانے. اور فرمایا جو دل میں برا جانے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے نہ زبان سے بول سکتا ہے. ایمان تو ہے لیکن کمزور ایمان ہے. جو صرف دل کے اندر برا، یار یہ برا کرتا ہے، جب وہ برائی کر رہا تھا آپ اسے بدل نہیں سکے اپنے ہاتھ سے، آپ اس کو روک نہیں سکے اپنی زبان سے. اس کے جانے کے بعد آپ بڑی بھگے ماری، ہم ایسا کر دیتے ہم ایسا کر دیتے، جس وقت کرنا تھا اس وقت تو نہیں کیا. فرمایا اپنے آپ کو مزکی نہ بتاؤ. قرآن مجید نے اپنے آپ کو پاک صاف، اللہ جانتا ہے جیسے تم ہو، اللہ جانتا ہے تمہاری اس نے پرورش کی ہے جنین سے لے کر کے تم کچھ تھے ہی نہیں، اس وقت سے تمہیں جانتا ہے. تم اپنے آپ کو مزکی بتاؤ کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کون کتنا صاف ستھرا ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو فرمایا جو اس نیت سے آئے مسجد کے اندر کہ اس کا یہ ارادہ ہو کہ بھلائی کی بات سنے گا یا بھلائی کی بات کرے گا تو بھلائی کی، سنے گا تو بھلائی کی، تو پھر اس کا اجر یہ حضور نے فرمایا جیسا حاجی کو اجر ملتا ہے. ایک حج کرنے والے کو جو اجر ملتا ہے وہ اسے اجر ملے گا، ایک حاجی کا اجر. ہم اپنے ہاتھ سے اپنا اجر ضائع کر دیتے ہیں. جو نیکیاں اللہ رب العزت نے ہمارے نام عمل میں لکھی ہیں اسے کوئی دوسرا آ کے برباد نہیں کرتا. ہماری نیتیں، ہماری زبانیں، ہمارا اخلاق اسے تباہ و برباد کر کے رکھتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس میں بیٹھنے کے بعد کریم آقا نے انما بعثت معلما، میں اس دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، میری بعثت ہوئی ہے بحیثیت معلم. میں بحیثیت معلم، حضور کی ذات مبارکہ جب تعلیم دیا کرتی ہے تو کیا یہ شان ہوتی ہے. ایک دیہاتی ہے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ حضور کا انداز تعلیم کیا تھا اور ہم کس انداز میں تعلیم دے رہے ہیں، اس سیرہ مبارکہ کو پڑھ رہا ہے. فرمایا ایک دیہاتی، صحابہ کہتے ہیں ایک دیہاتی تھا، مسجد نبوی میں بارگاہ نبوت میں حاضر ہے. اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہے اور آقا علیہ السلام اس کے اس سارے فعل کو دیکھ رہے ہیں. حضور اس کے اس سارے فعل کو دیکھ رہے ہیں. وہ اللہ کے حضور میں دعا کرنے لگا، وہ اللہ کے حضور میں دعا کرنے لگا. اس نے دعا کی اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، باقی کسی تیسرے پر نہ کر. ذاتی انداز ہے، ماننے کا اپنا انداز ہے. آپ اگر یہاں پہ کسی شخص کو دیکھ لیں کہ مجھ پر کر تو فلانے پر کر، باقی کسی پر رحم نہ کر، کیا ہوگا؟ اس کے پرسنل ہے، اللہ کے ساتھ جو اس کا معاملہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اترے نا کوہ طور سے، دیکھا شخص ہے، کہتا ہے اللہ تو مجھے مل جائے تو میں دل گنگی بھی کرتا ہوں، تجھے اچھا لباس بھی پہناؤں. کفر کے کلمات بنتا ہے اللہ کے لیے، کفر کے کلمات. خوف زدہ ہو گیا، خیال آیا کہ میری زبان کیا کہہ رہی تھی، لرزنے لگا. موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اللہ رب العزت نے، اے موسیٰ میرا بندہ اپنے مگن کے اندر، اپنی چاہ کے اندر الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا. وہ پتہ نہیں کس چاہ میں مانگ رہا تھا، کیوں روک دیا؟ اس کا نہیں ارادہ تھا شرک کا. وہ تو اپنی چاہ کے اندر دیہاتی انداز میں اس نے کہا اے اللہ مجھ پر رحم کر اور محمد رسول اللہ پر رحم کر، تیسرے پر نہ کر. میرے کریم آقا نے بلا دیا پاس، اور کیا ہی شفقت والا انداز، محبت والا انداز. یہ ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی تعلیم کیا ہے؟ حضور نے بلا لیا، کیا مانگتا تھا؟ اپنے لیے رحم مانگتا تھا یا رسول اللہ، اور آپ کے لیے رحم، باقی کسی پر نہیں. کہا تو نے تو اللہ کی اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑے رحم کو جو وسعت رکھتی ہے، اس وسعت کو تو نے اتنا تنگ کر دیا. اس وسعت کو جو اتنی وسعت رکھتی ہے، یہ رحمت جو ہے اللہ کی بڑی وسعت رکھتی ہے، چاہے وہ سب کو بخش دے. یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے بخش دے. ایک ہی گھڑی کے اندر 1000 گناہ کرنے والا بندہ، 1000 گناہ کرنے والا
سر سے لے کر پاؤں تک دنیا گناہ سے لترا ہوا ہے، لیکن کیا ہے، پسند آ جائے بارگاہ خدا بندی میں کوئی بات، اللہ کے حضور میں اللہ کو کوئی بات اس کی پسند آ جائے، پھر گناہ نہیں دیکھتا ہے، پھر گناہ نہیں دیکھتا ہے۔ اس لیے آپ خصائص کے اندر پڑھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فلاں آدمی کا جا کر جنازہ پڑھو، کفن دو، صاف ستھرا اچھے انداز میں تدفین کرو۔ پہنچے اس جگہ پر تو دیکھا بڑا گندا ہے، پورا کر کے اندر لوگوں نے ڈال دیا اس کی لاش کو۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں ہے جو اس نے نہیں کی ہے۔ آج گزار ہوئے کریم اللہ مالک زبان خلق پر تو یہ بات ہے، لوگوں کے اندر تو یہ مشہور ہے کہ یہ کوئی برائی اس نے نہیں چھوڑی ہے، تو نے مجھے حکم دیا ہے۔ تیری کیا حکمت ہے، تیری کیا حکمت ہے؟ یہ تو کہتے ہیں ہر گناہ کیا ہے، تو کہتا ہے کہ اسے غسل بھی دو، اس کا جنازہ بھی پڑھو، اس کو دفن بھی اچھی جگہ پر کرو۔ ایسا کیا کر دیا؟ کہا بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن توریت جب پڑھتا تھا اور جب آتا تھا میرے حبیب محمد رسول اللہ کا نام تو اس کو چوم لیا کرتا تھا۔ یہ بڑا محبت سے چوما ہے اس نے، اس کے اس چومنے کو ضائع نہیں کریں گے ہم۔ یہ حضور کی تعریف ہے، تعریف کا انداز ہے۔ اس کو بلا کر حضور نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اتنی بڑی وسعت والی رحمت کو جو ہے اتنا تنگ کر دیا ہے کہ میرے لیے اور صرف اپنے لیے مانگتا ہے۔ ارے مانگ، جس کے لیے مانگ سکتا ہے۔ اور یاد رکھو جب آپ اپنے بھائیوں کے لیے سب سے بہترین دعا، حضور نے فرمایا اپنے بھائیوں کے لیے جو لوگ تنہائی میں دعا کرتے ہیں وہ سب سے بہترین دعائیں ہوتی ہیں اور وہ قبولیت کے قریب ہوتی ہیں۔ ایک ہے کہ تنہائی میں صرف آپ اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہو، ایک ہے تنہائی میں اپنے کسی بھائی کے لیے مانگ رہے ہو، تو جو آپ نے اس کے لیے مانگا اپنے لیے مانگنا ہی بھول گئے۔ آپ نے کہا اس کو عزت دے، اس کو مال دے، اس کو یہ دے، اس کو فلاں، ہر قسم کی بھلائی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اس لیے عطا کر دے، اپنے لیے بھول گئے، تو جو آپ نے اس کے لیے مانگا اس کو بھی دے گا، تمہیں بھی دے دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یغفر لمن یشاء، جسے چاہے بخشے، یہ تعلیم کا انداز ہے۔ اس کو بلا کر، اس آتے کے بڑا مشہور قصہ حضور سرور کائنات کہ ایک نوجوان آ کر حضور کی خدمت میں آ کر گناہ کی اجازت چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ سنا کہ معاذ اللہ اجازت دے۔ میرے کریم صحابہ کھڑے ہو گئے کہ کیا کہتا ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ حضور نے پاس بلا دیا، سامنے بٹھا لیا، کیا غریبانہ انداز ہے، پاس بلا کر سامنے بٹھا دیا اور اس پر اپنی نظر رحمت ڈال دی۔ اللہ اکبر، اس کا کیا رنگ ہوا، قریب بھی بٹھا دیا اور اس پر آقا علیہ السلام نے اپنے نظر رحمت بھی ڈال دی اور پھر کریمانہ انداز کے اس سے ماہ گفتگو بھی ہو گئے، اس سے بات بھی کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک صحابی آتے اور آ کر اپنے خواب ذکر کیا کرتے تھے حضور کی خدمت میں، مجھے آج رات میں یہ خواب آیا ہے، مجھے آج رات یہ خواب آیا ہے، مجھے آج رات، دیکھیں چاشنی کتنی تھی کہ رسول سے ہم بھی تو بات کریں نا۔ یہ آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی چھوٹے عمر میں چھوٹے ہیں، بچے ہیں، وہ دیکھتے تھے کہ وہ حضور کی خدمت میں آتا ہے، روزانہ ایک خواب بیان کرتا ہے اور کریم آقا اسے خواب کی تعبیر جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے دلی کیفیات کا ذکر کر رہے ہیں کہ میں اس کو دیکھتا تھا کہ روز آتا ہے، روز خواب دیکھتا ہے، میں نے دل میں خیال کیا یا اللہ مجھے خواب کیوں نہیں آتا اور میں خواب آ کر رسول اللہ سے کیوں نہیں بیان کر سکتا کہ میں بھی آ کر اپنا خواب حضور سے بیان کروں گا۔ جس طرح یہ کرتا ہے تو میں بھی اپنا خواب حضور سے بیان کروں۔ یہ خیال آنا تھا ابن عمر کا، تو اس رات خواب آ گیا، لیکن شرم آئی حضور سے بات کرتے ہوئے، چھوٹے بچے تھے، تو حضرت حفصہ سے اپنے خواب کا، حضرت حفصہ نے حضور سے جو ہے وہ تعبیر پوچھی خواب کی کہ ابن عمر نے دیکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے خواب میں یہ آیا ہے، حضور نے تعبیر بتائی اور تعریف کی اپنے عمر کی کہ بڑا اچھا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ کسی کو فرما دے کہ یہ اچھا بیٹا ہے، ابن عمر تو بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا بیٹا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تہجد بھی پڑھ لیا کرتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تہجد بھی پڑھتا۔ آ کر وہ نوجوان حضور کے سامنے بیٹھ گیا ہے، کیا کہتے ہو؟ یہ کہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کیا اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ کہا نہیں۔ اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ آج کی نہیں۔ اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی
خالہ کے لیے، اپنی بہن کے لیے محرمات رشتے سرور کائنات نے گنوائے، اور بارہا جواب دیتے رہا نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بوبی ہے، کسی کی خالہ ہے۔ اور پھر دست اقدس سرور کائنات نے اس نوجوان کے سینے پر رکھ دیا، وہ خوش نصیب نوجوان تھا، حضور نے دست اقدس اس کے سینے پر رکھا، اس کے لیے دعا کی، تو پھر اس کے بعد اسے یہ خیال اس کے دل میں کبھی گزرا ہی نہیں ہے، یہ خیال اس کے دل میں کبھی۔ یہ ہے تعلیم، معلم انسانیت کی تعلیم کا انداز، مسکراہٹیں، محبتیں، مانگنے والوں کا جارحانہ رویہ، اور حضور سرور کائنات کا ان پر جو عنایات کرنا ہے اس پہ مسکرا کر عنایات کرنا۔ وہ جارحانہ انداز میں مانگ رہے ہیں، ان کو مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا ہے، وہ طائف میں پتھر برسا رہے ہیں، اور اللہ فرشتے بھیجتا ہے اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو درمیان میں جمع کر کے یہیں پر ہلاک نہیں، فرمایا ان کی اولاد کو دیکھ رہا ہوں کوئی ایمان لائے گی، ان کی اولاد ان کی پشتوں کے اندر جو موجود ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ ایمان لائے گی، ان کو بتا، ان کو ہدایت دے، اور ان کا بتا کہ محمد رسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری معرفت ابھی نہیں ہے، جس دن میری معرفت ہو جائے گی تو فارس سے سلیمان بھاگتے ہوئے آئے گا، آزاد چلا ہوا سلیمان، فارسی جو ہے فارس سے چلے آزاد، اور مدینہ المنورہ میں پہنچے تو قیدی ہو کر، غلام ہو کر، قریب آقا نے فرمایا کہ مدعون ہے وہ تاجر جو آزاد بندے کو بھیج دیتا ہے، آزاد مسلمان کو بھیج دیتا ہے، انسان کو بھیج دیتا ہے، غلام بنا دیتا ہے۔ تو جب ان کو معرفت ہو گئی تو فارس سے سلیمان چل رہے ہیں، روم سے سہیب چل رہے ہیں، کہیں کوئی شام سے آ رہا ہے، کہیں پر مکے کی ریت پر آگ آگ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، سب اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، کیونکہ ان کو معرفت، انہیں معلوم چل گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ میں بالخصوص حضور سرور کائنات کا ذکر ولادت، جہاں پر وہ میلاد النبی ہو، وہیں پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باب صرف پڑھا نہ جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔